وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں اپنے گھر میں بیٹھ کر قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں ممنون و مشکور ہوں محترم جناب ڈاکٹر یامین صاحب، ماسٹر عبدالغفار صاحب، رانا محمد محفوظ صاحب، رانا عبدالسلام صاحب اور رانا محمد عمر صاحب اور راجہ محمد سفیان صاحب، محمد ارشد صاحب اور اسی طرح رانا ارسلان صاحب، جتنے عزیز رفقا ساتھی جنہوں نے بڑی محنت، محبت، ذوق کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا اہتمام کیا، اللہ رب العالمین ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس کی بیس تھوڑی سی کم کر دو۔ معزز سامعین، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ربیع کہتے ہیں بہار کو۔ ربیع کسے کہتے ہیں؟ تسی بھی نہیں بولنا تے بولنا میں بھی کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ میں صرف 2-3 گھنٹے سویا ہوں، جمعے کا دن، پھر صبح کا سفر، جمعہ پڑھانا، پھر اس طرح مسلسل سفر، پروگرام کوئی نہیں گفتگو ہے تو ٹوٹا سنندہ بھی کوئی نہیں، تو انشاءاللہ آپ کٹھے بیٹھے ہیں، اللہ فضل ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ انشاءاللہ آپ بولیں گے تو شاید کوئی جو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو انشاءاللہ بات آگے چلے۔ ذرا محبت سے بتائیں، ربیع کہتے ہیں بہار کو۔ ربیع کسے کہتے ہیں؟ ربیع الاول،
پہلی بہار جب اس کائنات پر خزاں چھا چکی تھی، آپ کے اور میرے آقا پہلی بہار بن کر تشریف لائے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انسانیت کی حالت اور کیفیت یہ تھی، انسان گمراہی کے اندر، اندھیروں کے اندر تھا۔ بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے، بیت اللہ کا ننگا طواف کیا جا رہا ہے، لات منات عزا اور حبل کی عبادت کی جا رہی ہے۔ کوئی چاند کو سورج کو اپنا الہ مانے بیٹھا ہے، کوئی آگ کو اپنا الہ مانے بیٹھا ہے۔ ماں کا کوئی مقام نہیں ہے، بیٹے نعوذ باللہ ماؤں کے ساتھ زنا کر رہے ہیں۔ بہن کا مقام کوئی نہیں ہے، سگا بھائی اپنی بہن کو سجا سنوار کر بازار حسن میں بیچ آتا ہے اور اس کی بولی لگاتا ہے اور بتاتا ہے دیکھو اس کی آنکھیں کیسی ہیں، اس کا چہرہ کیسا ہے۔ غیرت ختم ہو چکی ہے۔ بیٹی ہے تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، اسے دنیا میں آنے ہی نہیں دیا جاتا۔ یہ جو بندگی تھی، درندگی تھی، صنم قدوں میں ہما ہمی تھی، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا۔ انسانیت شرمندہ ہو چکی تھی، انسانیت جانوروں سے زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکی تھی کہ پھر کائنات کے پروردگار کو اس انسانیت پر رحم آیا اور پھر وہ وقت آیا، پہلا عام الفیل 571 عیسوی 682 بکرمی، یکم جیٹھ 9 ربیع الاول بروز سوموار، صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے آپ کے اور میرے آقا دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے۔ آج یہ کون آیا ہے؟ آمینہ کے لال آئے ہیں، عبداللہ کے لخت جگر آئے ہیں، آمینہ کے نور نظر آئے ہیں، اشرف المخلوقات آئے ہیں، افضل الموجودات آئے ہیں، افضل الانبیاء آئے ہیں، نبی الحرمین آئے ہیں، محبوب رب المشرقین آئے ہیں، جبت الحسن والحسین آئے ہیں، امام القبلتین آئے ہیں، سید العارفین آئے ہیں، سید الساجدین آئے ہیں، سید الراکعین آئے ہیں، سید الصابرین آئے ہیں، سید الخاشعین آئے ہیں، سید السردار آئے ہیں، قافلہ سالار آئے ہیں، حبیب کردگار آئے ہیں، بہار کائنات آئے ہیں، حسن کائنات آئے ہیں، جمال کائنات آئے ہیں، فخر کائنات آئے ہیں، فخر موجودات آئے ہیں، دعائے خلیل آئے ہیں، فضل رب جلیل آئے ہیں، سید الورا آئے ہیں، بدر الدجا آئے ہیں، شمس الضحیٰ آئے ہیں، احمد مجتبیٰ آئے ہیں، حبیب کبریا آئے ہیں، خیر الورا آئے ہیں۔ کیسی شانیں لے کر کے آئے ہیں، حضرت آدم کی انابت لے کر کے آئے ہیں، حضرت نوح کی استقامت لے کر آئے ہیں، حضرت ابراہیم کی خلیلی لے کر آئے ہیں، حضرت موسیٰ کی کلیمی لے کر آئے ہیں، حضرت یعقوب کا حسن لے کر کے آئے ہیں، حضرت یوسف کا حسن لے کر کے آئے ہیں، حضرت ہود کی ہدایت لے کر کے آئے ہیں۔ جب میرے آقا دنیا میں تشریف لے کر کے آئے ہوں گے تو منادی کرنے والے نے منادی تو کی ہوگی، ارے یتیموں سے کہہ دو تمہارے آنسو پوچھنے والا محمد آ گیا ہے، بیواؤں سے کہہ دو تمہارے سروں پر عزت کی چادر اڑانے والا محمد آ گیا ہے، گناہگاروں سے کہہ دو تمہیں گناہوں سے پاک کر کے جنت کا وارث بنا دینے والا محمد آ گیا ہے۔ کہیں سبحان اللہ۔ یہ آواز نہیں آنی چاہیے بھی، یہ صحیح ساؤنڈ چلاؤ، پھر کہو ذرا سبحان اللہ۔ حضور تشریف لے کر کے آئے، میرے شیخ قائد محترم جناب عبدالوحید بٹ صاحب تشریف فرما ہیں، میں ان کی موجودگی میں گفتگو کر رہا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، حضور تشریف لائے، رب کا انعام بن کر کے آئے، اللہ کا احسان بن کر کے آئے،
اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین، اور دیکھو مومنوں میں نے تمہارے اوپر احسان کر دیا ہے۔ میں بھی سوچ میں پڑ گیا ربا کون سا ایسا احسان ہے جو تو نے نہیں کیا؟ آنکھ عطا کی یہ تیرا احسان ہے، زبان عطا کی یہ تیرا احسان ہے، ہاتھ عطا کی یہ تیرا احسان ہے، دل عطا کیا تیرا احسان ہے، دھڑکن عطا کی تیرا احسان ہے، چاند کو چمک عطا کی تیرا احسان ہے، سورج کو دھمک عطا کی تیرا احسان ہے، ستاروں کو جلولاہٹ عطا کی تیرا احسان ہے، رات کو اندھیرا عطا کیا تیرا احسان ہے، صبح کو اجالا عطا کیا تیرا احسان ہے، سمندروں میں چلانی کو رکھ دیا تیرا احسان ہے، دریاؤں میں روانی کو رکھ دیا تیرا احسان ہے، مچھلیوں کو تیرنا سکھا دیا تیرا احسان ہے، کالی بھینس سے سفید دودھ نکالا تیرا احسان ہے، مکھی سے شہد کو بنا دیا تیرا احسان ہے۔ اے اللہ لیکن کبھی تو نے یہ نہیں کہا میں نے تمہیں آنکھ عطا کی احسان کیا، زبان عطا کی احسان کیا ہے، آج کیوں کہہ دیا مومنوں میں نے تمہارے اوپر احسان کر دیا؟ اللہ کہتا ہے دیکھو تو صحیح نا، احسان تو دیکھو نا کہ اتنا بڑا کر دیا ہے۔ یہ جو میرا محبوب نبی ہے یہ محبوب تو میرا تھا، عطا میں نے تمہیں کر دیا، مومنوں تم پر احسان کر دیا۔ کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا ہے، محبوب نہیں دیتا۔ اللہ نے کہا ہے میرا محبوب ہے اور میں نے تمہاری جانوں میں سے مبعوث کر دیا ہے۔ حضرات گرامی کے توجہ میری طرف رکھیے گا، حضور علیہ السلام تشریف لے کر کے اللہ کا انعام بن کر آئے، احسان بن کر کے آئے۔ میں عرض کروں میرے نبی اوے پترو تن اٹھا دینا میں باہر بھیج دینا، اے موبائل پیچھے کرو تھوڑا سا، کوئی پتہ نہیں وہ ویڈیو باندھی بھائی تسی وکھری کیمرے کھولے ہوئے نے اپنے ہیں ماشاءاللہ 75 دا نوٹ لایا ہو تو ہیں توجہ میری طرف رکھیے حضرات گرامی کے در اللہ کا احسان کیسے، توجہ میری طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا انعام، اللہ کا احسان، اللہ کا فضل، توجہ میری طرف رکھیے۔ میرے بھائی رانا ارسلان صاحب نے حکم کیا ہے پہلے میں نے پیر کا ذکر کرنا ہے پھر میں نے مریدوں کا ذکر کرنا ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ میرا پروگرام سی اگے سیالکوٹ ہیں، میں ساتھیاں نو گزارش کی تھی کہ 9 بجے بیان شروع ہو جائے تو چلو 10 بجے تو چلیں گے تو 12 بجے اتنے پہنچ جائیں گے ہیں تو او ماشاءاللہ ذرا ہے نا۔ پھر جب میں نے آ کر کے حضرت بٹ صاحب کی چہرے کی زیارت کی ہے تو میں کہ جی مرشد اتھے بیٹھے نے تو چلو پھر اسی بھی اتھے ہی حاضر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو میں اب حضرت بیٹھے ہیں تو میں بھی انشاءاللہ بیٹھا ہوں تو او پروگرام تے ذرا نا جی او تو میں فون کر دیتا جی میں نہیں حاضر ہو سکتا، ٹھیک ہے جی۔ تے ہون تسی بھی اتھے تو میں بھی اتھے انشاءاللہ حاضر ہے نا جی انشاءاللہ۔ توجہ میں حجت پیر دی گل ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ کا انعام بن کر آئے، اللہ کا احسان بن کر کے آئے، اللہ کا فضل بن کر کے آئے۔ اب دیکھیے اللہ کا احسان کیسے ہیں۔ حشر کا میدان ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی۔ اس وقت ماں اپنے بچے کو پھینک کر کے کہے گی اے اللہ بس مجھے بچا لے، باپ کہے گا ربا چاہے میرا سارا خاندان جہنم میں پھینک دے، اے اللہ بس مجھے بچا لے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہر انسان اپنے بارے کے اندر سوچے گا، اور یہ جو زمین ہے یہ تانبے کی زمین، ہر انسان اپنے گناہوں کے برابر پسینے میں شرابور ہوگا، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں، کوئی سینے تک پسینے میں، ہر انسان اپنے گناہوں کے بارے میں سوچے گا۔ حضور فرماتے ہیں عائشہ حشر کے میدان کے اندر نا عورتیں بھی ننگی ہوں گی، مرد بھی ننگے ہوں گے۔ اما جان عرض کرتی آقا کیا اس وقت حیا نہیں آئے گی، کیا کوئی کسی کو دیکھے گا نہیں؟ آپ فرماتے ہیں عائشہ ایسا مدہوشی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کی طرف نگاہ اٹھائے گا نہیں، ہر انسان اپنے بارے میں سوچے گا کہیں مجھے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں نہ مل جائے، میں گناہگار، میں خطا کار۔ ہر انسان اپنے گناہوں کے بارے میں سوچے گا۔ سارے کے سارے لوگ مل کر نا حضرت آدم کے پاس جائیں گے، اے بابا آدم آپ ہمارے ابا جان ہیں، ہم آپ کی اولاد ہیں، اللہ کے سامنے سفارش کیجئے، حساب و کتاب کا آغاز ہو، جنت ملے جہنم ملے، یہ تو بات کی بات ہے، حساب و کتاب کا آغاز تو کیا جائے۔ حضرت آدم کہیں گے نہیں اللہ آج بڑے غصے کے اندر ہے، میں اللہ کے سامنے کلام نہیں کر سکتا،
میں تو اپنی غلطی کی معافی مانگ رہا ہوں، اے اللہ بس مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ چلتے چلتے نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، جواب مل جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، جواب مل جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، جواب مل جائے گا۔ پھر چلتے چلتے تیرے اور میرے نبی کے پاس آئیں گے، آمینہ کے لال کے پاس آئیں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں سفارش کروں گا ولا فخرا، اور مجھے اس بات پر فخر کوئی نہیں، میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کروں گا، میں اپنے رب کو مناؤں گا، میں گریہ زاری کروں گا، میں اپنے رب کی تعریفیں کروں گا، میں آنسو بہاؤں گا، میں اپنے رب کو راضی کروں گا۔ توجہ میری طرف رکھو یارو، ایک دن گزر جائے گا میرا نبی سجدے میں، دوسرا دن گزر جائے گا میرا نبی سجدے میں، تیسرا دن گزر جائے گا میرا نبی سجدے میں، چوتھا دن گزر جائے گا میرا نبی سجدے میں، پانچواں دن گزر جائے گا میرا نبی سجدے میں، چھٹا دن آ جائے گا میرا نبی سجدے میں، رب کو مناتے ہوئے گریہ زاری کرتے ہوئے، پھر کائنات کا پروردگار راضی ہو جائے گا۔ اللہ دو جملے ارشاد فرمائے گا، اگر سن کر کے لطف آئے، ابھی تک جو نہیں بولا وہ بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولیے گا۔ اللہ کہے گا اور میرا سوہنا نبی ارفع رأسک سل توتا، اب آپ اپنے سر کو اٹھائیے، بس کر لیے، آپ نے مجھے راضی کر دیا، اب آپ اپنے سر کو اٹھائیے، اب آپ مانگیے میں عطا کروں گا۔ میں اس کا ترجمہ پنجابی زبان میں اپنے انداز میں یوں کیا کرتا ہوں، اللہ آکھے گا اور میرا سونا نبی اور میرا لاڈلا پیغمبر اور میرا محبوب پیغمبر بس کر جانا، اپنی آنکھاں چو اتھرو صاف کر لے، تو جویں آکھیں گا سی اوویں ہی کر لواں گے۔ سبحان اللہ۔ ارفع رأسک سل توتا، مانگیے، آپ جو مانگیں گے میں عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ اور حضرات گرامی کی طرف پھر حضور مانگنے لگے ہیں، اللہ کا انعام، اللہ کا احسان کتنا بڑا ہے۔ نبی علیہ السلام مانگنے لگے اور کیا مانگا؟ اللہم اغفر لامتی، اللہ میں نے اور کیا مانگنا ہے، میری گناہگار امت کو معاف کر دے۔ سبحان اللہ کا انعام۔ ایویں لوکی آخدے نے سانو حضور دے آمن دی خوشی نہیں ہے، اور دسو ساڈے دامن دے وچ حضور تو علاوہ ہے ہی کیے؟ اوے تہاڈا تے کوئی دربار ہے، کوئی دربار ہے، کوئی سرکار ہے، کوئی سرکار ہے، ساڈی تے سرکار بھی ایک ہے تے پیر بھی ایک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے میں کہتا ہوں توجہ میری طرف رکھیے، کون آیا ہے، کون آیا ہے؟ وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا جھارا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسی سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نداکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقدیم احسن میں سب سے نرالا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ رفت میں اول، وہ شانوں میں اول، وہ معاشر میں اول، وہ جنت میں اول، وہ موسیٰ سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے، وہ نبینوں کو بینا بنانے ہیں آیا، وہ توحید رب کی سنانے ہیں آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہیں آیا۔ حضور تشریف لے کر گئے، اللہ کا انعام بن کر، اللہ کا فضل بن کر کے، اور حضور آئے نا تو اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرا سونا نبی میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ سبحان اللہ، میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، توجہ میری طرف رکھیے، اللہ نے کہا ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کیا ہے، اور جس کا ذکر کائنات کا پروردگار بلند کرے، بولو کوئی کم کر سکتا؟ یہ میرے نبی کا ذکر اور میرے نبی کی تعریف اور میرے نبی کی محفل صرف ربیع الاول کی محتاج نہیں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں نا، وہ تو انہوں ربیع الاول چ یاد آندہ ہے، اسی سارا سال حضور دی
تعریف حضور دی، ثنا حضور دی، نعت سارا سال اسی سبحان اللہ سبحان۔ اہل الحدیث کا، اہل سنت کا یہ منہج ہے۔ حضرات گرامی کے اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور میرا سوہنا نبی میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، میں نے تیرے لیے تیرے مقام کو اونچا کر دیا، میں نے تیرے لیے تیرے تذکرے کو اونچا کر دیا۔ اے اللہ کس انداز کے ساتھ اونچا کیا، کائنات کے شہنشاہ نے کہہ دیا اذا ذکرت ذکرت معی، او میرا سوہنا نبی جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہاں پر تیرا بھی ذکر ہوگا، جہاں پر میری بات ہوگی وہاں پر تیری بات ہوگی، جہاں پر میرا چرچا ہوگا وہاں پر تیرا چرچا ہوگا، جہاں پر میرا نام لیا جائے گا وہاں پر تیرا بھی نام لیا جائے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا آپ قرآن پاک کے انداز کو دیکھیے، قرآن پاک کے اندر جہاں پر خدا کا نام ہے وہاں پر مصطفیٰ کا نام ہے، تورات میں خدا کا نام، تورات میں مصطفیٰ کا نام، انجیل میں خدا کا نام، انجیل میں مصطفیٰ کا نام، زبور میں خدا کا نام، زبور میں مصطفیٰ کا نام، کلمے میں خدا کا نام، کلمے میں مصطفیٰ کا نام، آذان میں خدا کا نام، آذان میں مصطفیٰ کا نام، درود میں خدا کا نام، درود میں مصطفیٰ کا نام، ملکوں میں خدا کا نام، ملکوں میں مصطفیٰ کا نام، شہروں میں خدا کا نام، شہروں میں مصطفیٰ کا نام، بستیوں میں خدا کا نام، بستیوں میں مصطفیٰ کا نام، گاؤں میں خدا کا نام، گاؤں میں مصطفیٰ کا نام۔ رب کعبہ کی قسم زمین کی نچائیوں میں، آسمان کی بلندیوں پر، پہاڑوں کی اونچائیوں پر، سمندروں کی گہرائیوں میں، غرض کائنات کے ہر ہر خطے پر جہاں جہاں خدا کا نام لیا جاتا ہے وہاں وہاں پر مصطفیٰ کا بھی نام لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، اس پر خدائی ختم ہے، اس پر مصطفیٰ ختم ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات اعلیٰ، مجھے یوں لگا ہے کہ آپ کچھ اور سننا چاہتے ہیں، آپ کا جو ذوق مجھے نظر آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا، تو میرا دل چاہتا ہے اب میں یو ٹرن لوں، یو ٹرن ہم نے لینا سیکھ لیا ہے، سبحان اللہ ہے۔ توجہ میری طرف، پیر اعلیٰ، بولو پیر تے پیر اعلیٰ ہوئے تے مرید بھی اعلیٰ ہویا کردہ، امام اعلیٰ ہوئے تے مقتدی بھی، استاد اعلیٰ ہوئے تے شگرد بھی، تے پھر بولو میرے پیغمبر دی ذات تے میرے پیغمبر دے شگرد بھی۔ جس طرح تسی بول رہے ہو نا اس طرح میں اپنے نبی کے یاروں کا ذکر کبھی بھی نہیں کیا کرتا، مجھے اور بھی موضوع آتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ٹھیک ہے جی۔ ساڈا عقیدہ ہے کہ جڑے بندے مر جاندے نے، مردہ ہو جاندے نے، وہ بول دے تسی تے جیندے ہو نا، اللہ تہاڈی حیاتی کرے تے تسی بھی بول دے ہیں تے برابر ہو گیا کام تے ہیں۔ ہون بولنا پینا ہے کیونکہ ہون میں ذکر کرن لگا حضور دے یاراں دا، سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر دی ذات اعلیٰ، بولو حضور دی ذات اونچی، بولو حضور دی ذات، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات اعلیٰ، آپ کی بات اعلیٰ، آپ کا کھانا اعلیٰ، آپ کا پینا اعلیٰ، آپ کا پسینہ اعلیٰ، آپ کا کرینہ اعلیٰ، آپ کا نگینہ اعلیٰ، آپ کا بچپن اعلیٰ، آپ کا لڑکپن اعلیٰ، آپ کی جوانی اعلیٰ، آپ کی نبوت اعلیٰ، آپ کی رسالت اعلیٰ، آپ کی طہارت اعلیٰ، آپ کی دیانت اعلیٰ، آپ کی امانت اعلیٰ، آپ کا بچپن اعلیٰ، آپ کا لڑکپن اعلیٰ، آپ کی جوانی اعلیٰ، آپ کی نبوت اعلیٰ، آپ کی کتاب اعلیٰ، آپ کے معجزات اعلیٰ، آپ کی رحمت اعلیٰ، آپ کا اخلاق اعلیٰ، آپ کا کردار اعلیٰ، آپ کا آنا اعلیٰ، آپ کا جانا اعلیٰ، آپ کا حسب اعلیٰ، آپ کا نسب اعلیٰ، آپ کی ازواج اعلیٰ، آپ کی بنات اعلیٰ، آپ کے اصحاب اعلیٰ، اور بولو میرے نبی کا یار صدیق بھی اعلیٰ، میرے نبی کا یار فاروق بھی اعلیٰ، میرے نبی کا یار عثمان بھی اعلیٰ، میرے نبی کا یار حیدر کرار بھی اللہ، میرے نبی کا یار امیر معاویہ بھی اللہ۔ پھر منو نا میرے پیغمبر دی ذات اللہ ہے، امام اللہ ہوئے تے شگرد بھی اللہ ہویا کر دینے۔ آج تسی فخر کر دیو اسی نماز پڑھی یہ شیخ سدیس دے پیچھے، مکے دے امام دے پیچھے نماز پڑھ کے آیا، اے میں انہاں یاران دی عظمت دا کیوں نہ تذکرہ کراں جنہاں نے نمازاں پڑھیاں نے تے نبیاں دے امام دے پیچھے پڑھیاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ،
حضور کی ذات اعلیٰ تو آپ فرماتے ہیں من رآنی او رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار. میرے نبی کا چہرہ اتنا اعلیٰ کہ ایمان کی حالت میں جس نے اس چہرے کی زیارت کر لی اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. سبحان اللہ. پھر بولو میرے نبی دے سارے یار. تسی میرے نال بولنے میں گفتگو شروع کر چکا. میرے نبی دے سارے یار حضور علیہ السلام دے سارے یار اعلیٰ. اب میرے نبی کے تمام صحابہ کرام میں سے نا وہ جو 1400 میرے نبی کے یار بیعت رضوان میں شامل ہوئے وہ سارے صحابہ میں سے اعلیٰ جن کے لیے اللہ نے اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کر حضرت عثمان غنی کو بھیج دیا ہے. حضرت عثمان سفیر میرے نبی کے بعد پھیلا دی گئی ہے. حضرت عثمان شہید ہو چکے ہیں. جب میرے آقا تک بات پہنچتی ہے میرے آقا بڑے غمگین ہیں. میرے نبی نے اعلان کر دیا ہے اور یاروں میرے سفیر کو میرے یار عثمان کو شہید کر دیے. آؤ میرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرو. ہم تب تک واپس نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے لہو کا بدلہ نہیں لے لیتے ہیں. اور تم کہتے ہو یہ لوگ دیوانے ہیں. یہ ایسے ہی صحابہ کرتے ہیں. میں نے کہا بابا میں صحابہ ایسے ہی نہیں کیا کرتا. آؤ میں تانوں صحابہ دی قیمت دسا. آؤ میں تانوں اپنے نبی دے ایک یار دی قیمت دسا. میرے نبی نے اپنے یار دی قیمت لائیے. میرے نبی نے اپنے ایک یار دا مل پائے. میرے نبی نے اپنے یار دی قیمت لائیے. اور حضور نے قیمت کی لائیے. حضور فرماندے نے میں تے میرے سارے یار اپنی جانہ دا نذرانہ پیش کر دوانگے لیکن عثمان دے لہو دا بدلہ لے کر کے جاوانگے. آؤ میرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرو. میرے نبی کا ہاتھ ہے. میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ رکھ دیا. عرض کی آقا میں بیعت کرتا ہوں. فاروق اعظم نے بیعت کر لی ہے. حضرت مولا حیدر کرار آگے آ کر کے عرض کرتے ہیں آقا اپنی جان کا نذرانہ علی پیش کر ڈالے گا لیکن آپ کے یار کا بدلہ لے کر کے جائے گا. انداز دیکھیے گا ذرا. اگر آپ نے اس طرح پہلی مرتبہ سنا جیسے میں سنانے لگا ہوں پھر میرے مطابق آپ نے بولنا ہے. نیچے میرے نبی کا ہاتھ ہے اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ ہے. حضور فرماتے ہیں یہ جو میرا دوسرا ہاتھ ہے یہ میرا ہاتھ نہیں ہے. ہادہ ید عثمان یہ ہاتھ عثمان غنی کا ہے. میں عثمان کی طرف سے بھی بیعت لیتا ہوں. نیچے میرے نبی کا ہاتھ اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ ہے. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی اللہ نے بھی اعلان کر دیا ید اللہ فوق ایدیہم. اور میرا سوہنا نبی نیچے تیرا ہاتھ ہے اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ ہے اوپر مجھ پرور دگار کا ہاتھ ہے. نہیں سمجھ آئی فاروقی سمجھان دے. میں آکھیا ویکھنا توڑے پنڈ دے ویچ شہر دے ویچ کوئی بندہ ماڑا ہوئے ان دی کنڈ دے ہوتے بٹ صاحب ہاتھ رکھ دے من تسی آکھتے ہو انہوں کچھ نہیں آکھنا. بٹ صاحب نے ان دی کنڈ تے ہاتھ رکھ دیتے. ان دی کنڈ دے ہوتے پنڈ دے چودری دا ہاتھے. ان دی کنڈ دے ہوتے پنڈ دے ایم پی ایم این اے شہر دے ایم این اے دا ہاتھے. انہوں کچھ نہیں آکھنا. ان دے ہوتے پنڈ دے مفتی دا ہاتھے. اور میں بھی اسی لیے کہتا ہوں اور کائنات کے بدترین انسان میرے نبی کے یاروں کی توہین کرنے سے پہلے یہ بات یاد رکھنا کہ صحابہ پر رب کبریا کا ہاتھ ہے. ید اللہ فوق ایدیہم. میرے وری نعرے والے بھی تر گئے مطلب تر گئے نا نیند آ گئی وہ بھی تر گئے. نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ راشدین رکی صاحب. چلو تسی ایویں تے پھر چلو انشاءاللہ ساڈا تے کام ہی روز دا ہے نا اسی تے جویں دا راہ ہوئے تے اوویں دی گڈی چلائی دی. ٹھیک ہے تسی نہیں صاحب تاب سیدھا رکھ دے پے تے چلو ٹھیک ہے. توجہ آخری بات نہیں توجہ میری طرف رکھیے. 1400 میرے نبی دے یار سارے صحابہ وچوں اعلیٰ بولو سارے صحابہ وچوں ان 1400 حضور کے یاروں میں سے نا وہ جو 313 بدر کے میدان میں شامل ہوئے
جن کے لیے حضور نے فرمایا جب بدر کے میدان میں میرے یار چلے نا تو اللہ نے سارے پردے ہٹا کر کے اللہ نے بدر والوں کو جھانک کر کے دیکھا اور کیا کہا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، اور میرے نبی دیا یارو جاؤ اج تو بعد تسی جو کچھ مرضی کرو میں تو انہوں معاف کر چھڑے۔ سبحان، اوے تو کہتے ہیں فلاں صحابی نے یوں کیا فلاں نے یوں کیا، ادھر آ دیکھ رب کبریا کہتے ہیں اوے جو کچھ مرضی کرو میں جنت ٹوڑے نہ کر چھڑیے۔ پھر تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا جب اللہ نے کہا ہے کہ معاف کر دیا، راضی ہو گیا اللہ۔ حضرات گرامی کہتے وہ 313 آلہ، ان 313 یاروں میں سے وہ جو میرے نبی کے اصحاب، جو میرے نبی کے اہل بیت وہ آلہ، اور ان تمام صحابہ کرام میں سے وہ جو 10 عشرہ مبشرہ میرے نبی کے یار ہیں جن کو میرے نبی نے اپنی زبان اطہر سے جنت کی بشارت دی۔ آپ فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ۔ سبحان، اور کڈا سونا لگدا ہے میرے نبی دے یاراں دے نال جنت دا مل جانا، کڈا سونا لگدا ہے۔ میں تے آکھیے اللہ نے میری زبان چو کلوایا، میں آکھیے یہ جڑی جنت ہے نا، جنت اے جگیر صحابہ دی، بولو جنت جگیر ہے، اوے اونچی بولو جنت جگیر ہے، اوے جنت دی ساری جگہ اللہ نے صحابہ دے نہ کر چھڑیے، اور پھر اللہ نے قانون بنا چھڑیے۔ اللہ نے آکھے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ، اوے جنت میں صحابہ نو دے چھڑیے۔ ہن تسی بھی جنت چاندے ہو تے میرے نبی دے یاراں دے پیچھے پیچھے آندے جاؤ، جڑے میرے نبی دے یاراں دے پیچھے پیچھے آون گے او بھی جنت دے دروازے تک پہنچن گے۔ صبح حضرات گرامی قدر، اور جو کہتا ہے میں نہیں مانتا، حضرت صدیق اکبر کو نہیں مانتا، حضرت فاروق اعظم کو نہیں مانتا، میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے حضور علیہ السلام حضرت ابو بکر و عمر کو حوض کوثر پر ساتھ کھڑا فرمائیں گے، ساتھ کھڑا فرمائیں گے، اور میرا تخیل یہ کہتا ہے کہ حضور ساتھ کھڑا فرمائیں گے اور حضور کہیں گے دیکھو جو میرے یاروں کو مانتا ہے وہ آتا چلا جائے، حوض کوثر اسی کے لیے ہے، اور جو یہاں پر حضور کے یاروں کو نہیں مانتا اور اس نے دیکھنا ہے کہ یہ تو ہم زمین پر تھے پھر بھی چرچے صحابہ کے تھے، آج یہاں پہلی تو بات ہے وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، دیکھے گا وہاں پر بھی سیدنا صدیق اکبر ہے، پھر کہنا جہاں پر صحابہ ہوں گے میں وہاں پر نہیں جاؤں گا، ہمارا نصیبہ دیکھ۔ ہم تو اللہ سے دعا یہ کرتے ہیں اے اللہ ہمیں جنت ہی وہ چاہیے جس جنت میں صحابہ ہوں گے، سبحان اللہ، جس جنت میں جو جنت صحابہ کی ہے، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی کے در آئیے توجہ میری طرف رکھیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پر اللہ نے قرآن نازل کر دیا، اللہ نے دین نازل کر دیا۔ پہلے میرے آقا نا چھپ کر کے عبادت کرتے ہیں، لیکن اب نبوت میرے آقا کو عطا کر دی گئی ہے، اللہ نے ختم نبوت کا تاج سجا دیا ہے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، اب میرے آقا نبی بن چکے ہیں، 40 سال کی عمر میں میرے آقا کو اللہ نے نبوت عطا کر دی ہے۔ اب میرے آقا چلتے ہیں تو دین بن جاتا ہے، میرے آقا قدم اٹھاتے ہیں تو دین بن جاتا ہے، میرے آقا بولتے ہیں تو دین بن جاتا ہے، میرے آقا چپ رہتے ہیں تو دین بن جاتا ہے، میرے آقا روتے ہیں تو دین بن جاتا ہے، میرے آقا مسکراتے ہیں تو دین بن جاتا ہے، میرے آقا بدلہ لیتے ہیں تو دین بن جاتا ہے، میرے آقا معاف کرتے ہیں تو دین بن جاتا ہے، میرے آقا تلوار اٹھاتے ہیں تو دین بن جاتا ہے، میرے آقا میدان میں آتے ہیں تو دین بن جاتا ہے، میرے آقا قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو دین بن جاتا ہے، میرے آقا سجدے میں جاتے ہیں تو دین بن جاتا ہے، میرے آقا ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دین بن جاتا ہے۔ اب یہ جو سارا کا سارا دین ہے اللہ نے میرے نبی پر نازل کر دیا، میرے نبی کی ادائیں شریعت، میرے نبی کی ادائیں دین ہیں، میرے نبی کی ادائیں شریعت، میرے نبی کی ادائیں دین ہیں۔ حضرات گرامی قدر اللہ نے سارا قرآن نازل کر دیا، سارا
دین نازل کر دیا. اب آیت اتر پڑی ہے الیوم اکملت لکم دینکم, ہم نے دین مکمل کر دیے. اب سوال یہ پیدا ہوتے سارا دین حضور پر نازل ہو چکا ہے, اب میرے آقا دنیا سے جانے والے ہیں, اب بعد میں ہوگا کیا؟ اس دین کو کیسے محفوظ کیا جائے گا؟ اے اللہ کوئی ویڈیو کیمرہ لگایا جائے گا جس میں میرے نبی کی اداؤں کو محفوظ کیا جائے گا, کوئی ٹیپ ریکارڈر ہوگا جس میں میرے نبی کی اداؤں کو محفوظ کیا جائے گا. اللہ نے کہا ہوگا نہیں 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 نہیں, یہ سارے آلات, یہ سارے معاملات غلط ہو سکتے ہیں. اور میرا سوہنا نبی, میں نے تجھے ایسی جماعت عطا کی ہے, میں نے تجھے ایسے یار عطا کیے ہیں جو تیری ایک ایک ادا کو اپنے سینوں میں محفوظ کرتے چلے جائیں گے. اور جیسے میرا نبی چلتے ویسے صحابہ نے چلنا اپنا لیا, جیسے میرے نبی روئے ویسے صحابہ نے رونا شروع کر دیا, جیسے میرے نبی مسکرائے ویسے صحابہ نے مسکرانا شروع کر دیا, جیسے میرے نبی سجدے میں گئے صحابہ کے سجدے ویسے ہو گئے, جیسا میرے نبی کا قیام صحابہ کا قیام ویسا ہو گیا. میرے نبی کی اتنی نقل صحابہ نے اتاری ہے. ایک صحابی نے دیکھا آپ کا پہلا بٹن مبارک کھلا ہوا, اس نے ساری زندگی بٹن ہی بند نہیں کیا کہ میں نے اپنے نبی کو ایسے دیکھا ہے. دوسرے صحابی نے دیکھا آپ نے کدو کھانا پسند کی ہے, وہ ساری زندگی کدو ہی کھاتے رہے کہ یہ میرے نبی کی پسند ہے. ایک صحابی نے دیکھا آپ کو لہسن ناپسند ہے, اس نے ساری زندگی لہسن کوئی نہیں کھایا. میرے نبی کے ایک یار نے دیکھا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سواری پر سوار ہیں, سواری روک کر کے نا پیدل چل کر کے ہو کر کے واپس آتے ہیں. کسی نے پوچھا کیا بات ہے, آپ کو کوئی کام نہیں تھا, آپ پیدل چل کر کے آئے؟ کہنے لگے کام کوئی نہیں تھا, بس میں نے اپنے نبی کو ایک بار ایسے چلتے ہوئے دیکھا تھا. حضرت فاروق اعظم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں, طواف کرتے کرتے حجر اسود کو مخاطب کر کے کہتے ہیں او حجر اسود لا تنفع ولا تضر, نہ تو نفع دے سکتے نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے. میں تو تجھے اس وجہ سے چوم رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنے نبی کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا ہے. میرے نبی کی ایک ایک ادا صحابہ نے محفوظ کر لیے, اور صحابہ نے اتنی محفوظ کی ہے, میرے نبی کی اداؤں کو صحابہ نے اتنا محفوظ کر لیا ہے کہ پھر صحابہ نہیں رہے, بلکہ صحابہ میرے پیغمبر کی تصویر بن گئے, صحابہ میرے نبی کا تصور بن گئے, صحابہ میرے نبی کا انداز بن گئے, صحابہ میرے نبی کا خیال بن گئے, صحابہ میرے نبی کی جوانی بن گئے, صحابہ میرے نبی کی سیرت بن گئے, صحابہ میرے نبی کی صورت بن گئے, صحابہ میرے نبی کی صداقت بن گئے, صحابہ میرے نبی کی شرافت بن گئے, صحابہ میرے نبی کی وکالت بن گئے, صحابہ میرے نبی کا انداز بن گئے, صحابہ میرے نبی کی جماعت بن گئے. صحابہ نے میرے نبی کے ایک ایک ادا کو محفوظ کیا, اور صرف محفوظ نہیں کیا پھر گھوڑے دوڑا دیے ہیں, میرے نبی کی ایک ایک ادا کو پوری دنیا تک پہنچا دیا ہے. آگے دریا آئے, دریاؤں کے اندر بھی گھوڑے ڈال کر کے کہا کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. صحابہ چلے مدینہ سے ہے اور قبریں کہاں کہاں تک بنی ہیں, صحابہ نے دین لیا اور آپ کے اور مجھ تک پہنچا دیا. آج جب وہ صحابہ کو برا کہتے, میں نے اس سے سوال کیا تو صحابہ کو برا کیوں کہتا ہے؟ کہنے لگا مجھے صحابہ سے مسئلہ نہیں ہے, مجھے تو مسئلہ دین سے ہے, مجھے مسئلہ اسلام سے ہے. لیکن جب بھی میں اسلام پر حملہ کرنے لگتا ہوں مجھے سامنے صحابہ پہرے دار نظر آتے ہیں. میں صحابہ کو اس لیے برا کہتا ہوں, میں کلمہ تبدیل کرنے لگتا ہوں سامنے صحابہ نظر آتے ہیں, میں روزہ تبدیل کرنے لگتا ہوں سامنے صحابہ نظر آتے ہیں, قرآن تبدیل کرنے لگتا ہوں سامنے صحابہ نظر آتے ہیں, میں خلافت کی ترتیب تبدیل کرنے لگتا ہوں سامنے صحابہ نظر آتے ہیں. میں نے کہا صحابہ اسلام کے پہرے دار ہیں, اور صحابہ اسلام کے پہرے دار ہیں, ہم صحابہ کے پہرے دار ہیں. صحابہ اسلام کے سپاہی ہیں, ہم صحابہ کے سپاہی ہیں. اور اسی لیے اعلان کیجئے جب تک ہمارے جسم میں جان رہے گی, ہمارے منہ میں زبان رہے گی, ہم صحابہ کی عزت کا دفاع کرتے رہیں گے. امی عائشہ کی
کی عزت کا دفاع کرتے رہیں گے، صدیق کی صداقت کی بات کرتے رہیں گے، فاروق کی عدالت کی بات کرتے رہیں گے، صحابہ کے نغمے پوری دنیا میں گنگناتے رہیں گے اور یہ نعرہ لگاتے رہیں گے کہ صحابہ کا دفاع صرف دفاع صحابہ نہیں ہے، بلکہ دفاع صحابہ دفاع قرآن ہے، دفاع صحابہ دفاع شریعت ہے، دفاع صحابہ دفاع پیغمبری ہے، اور انشاءاللہ ہم پورے دین کا دفاع کرتے رہیں گے، کیونکہ صحابہ کوئی عام شخصیات نہیں ہیں۔ صحابہ کون ہیں؟ ارے جنہوں نے میرے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی کون ہیں؟ صحابہ۔ میرے نبی نے حکم کیا، میرے نبی کے حکم پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے کون ہیں؟ میرے نبی بدر میں آئے تو میرے نبی کے ساتھ آنے والے کون ہیں؟ میرے نبی احد میں آئے تو احد میں جانے دینے والے کون ہیں؟ میرے نبی قیام میں کھڑے ہوئے، قیام میں ساتھ آنے والے کون ہیں؟ میرے نبی سجدے میں تو سجدوں میں ساتھ آنے والے کون ہیں؟ میرے نبی کے لیے جانے پیش کرنے والے کون ہیں؟ بچوں کو یتیم کروانے والے کون ہیں؟ صحابہ 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 صحابہ۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہیں، سرکار کی سیرت کی تصویر صحابہ ہیں، جو بھار نبوت کا مدنی نے اٹھایا تھا اس بھار نبوت کے شاکیر صحابہ ہیں۔ کفار پہ خالد نے تلواریں جو نو توڑی، مدنی نے کہا رب کی شمشیر صحابہ ہیں۔ میرے بعد جو کوئی ہوتا فاروق نبی ہوتا، فرمان نبوت کی تصویر صحابہ ہیں۔ اور اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو، اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو، ہمارا تو مقدر ہے، ہمارے پیر صحابہ ہیں۔ کائنات کا پروردگار آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا تسی